بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک الذی خلق. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم 10ویں کلاس کی میتھ کے چیپٹر نمبر 5 کا تعارف لیتے ہیں، جو کہ سیٹ کا چیپٹر ہے. سیٹ بہت اہم کنسیپٹ ہے میتھ کے اندر، اور یہ چیپٹر ایم سی کیو اور شارٹ کویسچن کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر تعریفوں پر مشتمل ہے، تو اس میں سے بہت زیادہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سیٹ کا تعارف لیتے ہیں. سیٹ کی سادہ سی تعریف کچھ ایسے ہے: واضح اشیاء کا مجموعہ جو ہے وہ سیٹ کہلاتا ہے. مثلا ٹی سیٹ کا سنا ہوگا آپ نے، اس میں کپ اور تھرمس ہوتا ہے. ایسے ہی آپ نے واٹر سیٹ کا سنا ہوگا، اس میں گلاس اور جگ آ گیا. تو واضح اشیاء کا جو مجموعہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سیٹ کہلاتا ہے. اسی طرح آپ اپنی کلاس کا جو ہے نا سیٹ بنا سکتے ہیں، کلاس 10 کے اسٹوڈنٹس کا سیٹ. لیکن سیٹ کی یہ جو تعریف ہے یہ ایک پرفیکٹ تعریف نہیں ہے. ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ یہ غلط بھی ہو جاتی ہے. غلط کب اور کیسے ہوتی ہے؟ تو ایک سیٹ جو ہے نا ایسا سیٹ بھی ہوتا ہے جس میں کوئی رکن نہیں ہوتا، اس کو خالی سیٹ کہا جاتا ہے، اور اس کو گریک لیٹر فائی سے ظاہر کیا جاتا ہے. فرض کریں چھٹی ہو گئی ہے اور تمام طلبہ کلاس سے چلے گئے ہیں، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاس 10 کے طلبہ کا جو سیٹ ہے اس میں کوئی بھی رکن موجود نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ خالی سیٹ ہو جائے گا. تو جب کوئی رکن نہیں ہوتا تب بھی ایک سیٹ ہوتا ہے، اس کو خالی سیٹ کہتے ہیں. تو اگر آپ اس سیٹ کے لیے اس تعریف کو پرکھیں تو یہ تعریف پھر درست نہیں ہے. تو ایک حد تک یہ ڈیفینیشن ہماری درست ہے، لیکن ہر جگہ یہ درست ثابت نہیں ہوتی، کہیں کہیں غلط بھی ہو جاتی ہے. عزیز طلبہ، اگر آپ سیٹ والا چیپٹر اچھے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ جو سیٹس ہیں ان کو اچھے سے تیار کرنا ہوگا، اور ان کی علامات جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنی ہوگی. سب سے پہلا جو ہمارے پاس سیٹ ہے وہ قدرتی اعداد کا سیٹ ہے. ان کو انگلش میں نیچرل نمبرز کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بڑے این سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ 1 سے آگے جتنے بھی پازیٹیو الفاظ ہیں ان سب پر مشتمل ہے. دوسرے نمبر پر مکمل اعداد کا سیٹ ہے، جنہیں انگلش میں ہول نمبرز کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے ڈبلیو سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو قدرتی اعداد والے سیٹ کے اندر اگر ہم 0 کا اضافہ کر دیں تو یہ مکمل اعداد کا سیٹ بن جاتا ہے. پھر ہمارے پاس صحیح اعداد کا سیٹ ہے، جس کو بڑے زیڈ سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو اگر آپ ہول نمبر والے اعداد کے اندر منفی والے اعداد بھی شامل کر دیں تو یہ پھر صحیح اعداد کا سیٹ ہو جاتا ہے. اس کو کبھی 2 حصوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے، ایک زیڈ پازیٹیو اور دوسرا زیڈ نیگیٹو. تو زیڈ پازیٹیو میں جمع والے صحیح اعداد آ جاتے ہیں، اور زیڈ نیگیٹو کے اندر منفی والے صحیح اعداد آتے ہیں. اس کے بعد اگلا سیٹ ہمارے پاس جفت اعداد کا ہے، جن کو انگلش میں ایون نمبرز کہا جاتا ہے، اس لیے اس سیٹ کو ای سے ظاہر کیا جاتا ہے. 0 اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعداد 2 پر تقسیم ہو سکتے ہیں وہ سارے جفت اعداد کہلاتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ہوں چاہے وہ نیگیٹو ہوں. پھر طاق اعداد کا سیٹ ہے، تو جو اعداد 2 پر تقسیم نہیں ہو سکتے وہ سارے طاق اعداد کہلاتے ہیں. ان کو انگلش میں آڈ نمبرز کہا جاتا ہے، اس وجہ سے انہیں او سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اعداد شامل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 2 پر تقسیم نہ ہو سکتے ہوں. اس کے علاوہ مفرد اعداد کا سیٹ ہے، جن کو انگلش میں پرائم نمبرز کہا جاتا ہے، اس وجہ سے انہیں پی سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو اس میں وہ اعداد شامل ہیں ایک کے علاوہ جو اپنے آپ پر تقسیم ہو سکتے ہیں یا پھر ایک پر تقسیم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی عدد پر پورا تقسیم نہیں ہو سکتے. تو اس میں 2 3 5 7 11 13 17 اور اسی طرح کے اور اعداد شامل ہیں. ابھی ہم نے جن سیٹس کے حوالے سے پڑھا ہے تو ان کو ہم نے یہ سادہ شکل میں ظاہر کیا ہے، بیان کیا ہے، لیکن کچھ سیٹ کے جو ارکان ہوتے ہیں نا ان پر ہوتی ہیں شرائط. تو ہمیں سیٹ کے اندر ان ارکان کو بیان کرنے کے لیے وہ شرائط لکھنی پڑتی ہیں.
تو اکثر ہم وہ شرائط سادہ طریقے سے اچھے سے بیان نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نا اس مقصد کے لیے سیٹ کو لکھنے کا ایک اور انداز اپناتے ہیں جسے سیٹ بلڈر نوٹیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، تمام جو ناطق اعداد کا سیٹ ہے یہ سیٹ بلڈر نوٹیشن میں لکھا گیا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ تمام اعداد جو بٹے والی شکل میں لکھے جا سکتے ہیں وہ ناطق اعداد کہلاتے ہیں۔ تو ایسے تمام ایکس کا سیٹ جب کہ ایکس رکن ہے ایکس برابر ہے ایم بٹا این کے، جب کہ ایم این رکن ہے زیڈ کے، اور این برابر نہیں ہو سکتا 0 کے۔ تو اس میں جو وہ لمبی لائن کھڑی ہے اس کو ہم جب کے پڑھتے ہیں، اور جو ای جیسی علامت ہے یہ رکن ہے کے لیے ہے۔ تو ایسے تمام ایکس کا سیٹ جب کہ ایکس رکن ہے ایکس برابر ہے ایم بٹا این کے، یعنی کہ اس سیٹ کے اندر ایسے تمام ایکس یعنی کہ اعداد شامل ہوں گے جو بٹے والی شکل میں لکھے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بٹے میں جب لکھیں گے تو عدد پورا ہونا چاہیے اوپر نیچے، مثلا 2/5 ہو، 7/9 ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہ ہو کہ 7.2/3 ہو، 5.2/7 ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ ان کا تعلق زیڈ سے ہے، صحیح اعداد سے ہے، اور آپ بٹے میں 0 بھی نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کا الٹ سیٹ ہے تمام غیر ناطق اعداد کا سیٹ، تو ان کو کیو ڈیش سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اس کی جو سیٹ بلڈر نوٹیشن ہے وہ سیم ہے، بس اس میں ایکس برابر تھا ایم بٹا این کے، یہ ہو جائے گا ایکس برابر نہیں ہے ایم بٹا این کے۔ تو ایسے تمام ایکس کا سیٹ جب کہ ایکس برابر نہیں ہے ایم بٹا این کے، اور ایم اور این رکن ہے کس کے زیڈ کے، اور این برابر نہیں ہے 0 کے، تو یہ تمام اعداد کا جو سیٹ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ غیر ناطق اعداد کا سیٹ، اور اس کو کیو ڈیش سے ظاہر کیا جائے گا۔ اب جتنے بھی ناطق اور غیر ناطق اعداد ہوتے ہیں یہ سارے مل کر حقیقی اعداد بناتے ہیں، تو اس لیے تمام حقیقی اعداد کا جو سیٹ ہے ان کو انگلش میں ریئل نمبرز کہتے ہیں، اس وجہ سے اسے آر سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس میں تمام ناطق اور غیر ناطق اعداد شامل ہیں۔ تو جب بھی آپ کو دو سیٹوں کے اعداد سارے اعداد شامل کرنے ہوں، سارے ارکان شامل کرنے ہوں، تو پھر آپ ان کا یونین لے لیتے ہیں، تو اس لیے آر برابر ہوگا کس کے؟ یو کیو یونین کیو ڈیش۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز نوٹیبل ہے کہ جو سیٹ کا نام ہوتا ہے وہ عام طور پر بڑے حروف تہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اگر سیٹ کے ارکان کو علامتوں سے ظاہر کرنا ہو تو وہ عام طور پر چھوٹی ABC کے حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو سیٹ کا بنیادی کنسیپٹ آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔